السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ 3 کلاس پچھلے لیکچرز میں ہم نے اقراری اور انکاری جملوں کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم استفہامیہ جملے کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ استفہامیہ جملے کو سوالیہ جملے بھی کہتے ہیں۔ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ کیا اس جملے میں کوئی سوال پوچھا گیا ہے؟ نہیں، شاباش، بالکل نہیں، اس میں کوئی سوال نہیں پوچھا گیا کیونکہ یہ ایک انکاری جملہ ہے۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، اگلی مثال دیکھیں۔ مسلمان حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ جی پیارے بچوں، مجھے بتائیں کیا اس میں کوئی بات پوچھی گئی ہے؟ جی، شاباش، جی بچوں، بالکل، اس میں ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ اس جملے میں کہاں حروف استفہام ہے اور استفہامیہ یا سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ استفہام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی سوال کرنا یا پوچھنا کے ہیں۔ استفہامیہ جملے سے مراد وہ جملے ہیں جن میں کوئی بات یا سوال پوچھا جائے۔ کیا آمنہ نے فجر کی نماز پڑھی؟ علی نے خط کیوں لکھا؟ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ان جملوں میں کیا، کیوں، کیسی حروف استفہام ہیں۔ 3 کلاس، ان جملوں کو غور سے پڑھیں۔ یہ قلم کس کا ہے؟ دروازے پر کون ہے؟ جی بیٹا بتائیں، شاباش، یہ کون سے جملے ہیں؟ جی، شاباش، یہ استفہامیہ جملے ہیں۔ ان میں حروف استفہام کیا ہے؟ جی، شاباش۔ یہ قلم کس کا ہے؟ اس میں حروف استفہام کیا ہے؟ کس۔ جی، شاباش۔ نیکسٹ، دروازے پر کون ہے؟ اس جملے میں حروف استفہام کون سا ہے؟ شاباش، کون۔ یہ قلم کس کا ہے؟ دروازے پر کون ہے؟ اس میں حروف استفہام کس اور کون ہے، اور آخر میں کیا لگایا جاتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ آئیے 3 کلاس اب مزید مثالوں کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے استفہامیہ جملے بنانے پر کتنا عبور حاصل کیا ہے۔ دی ہوئی تصویر سے متعلق 5 سادہ جملے کاپی میں لکھیں اور پھر انہیں استفہامیہ جملوں میں تبدیل کریں۔ جیسے احمد کتاب پڑھ رہا ہے، یہ ایک سادہ جملہ ہے، تو جب ہم اس کو استفہامیہ جملے میں تبدیل کریں گے تو یہ بنے گا احمد کیا پڑھ رہا ہے۔ آپ 5 سادہ جملے لکھیں گے اور پھر ان کو استفہامیہ جملوں میں تبدیل کر کے لکھیں گے۔ اللہ حافظ۔